السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولیں تو آپ کو سب سے پہلی جو حدیث ملے گی وہ نیت کے بارے میں ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو کہ ہیں انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا پھل ہے، جس نے جو نیت کی اسی کا اس کو ثواب ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جس بندے نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اس کی نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے اس کا ثواب پایا۔ اگر کسی نے ہجرت کی کسی سے شادی کرنے کے لیے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ہجرت کی مدینہ میں کہ قیس سے وہ شادی کرے گا، تو اس کے لیے آیا، تو اس کی ہجرت وہ شادی کے لیے تھی، نہ کہ اللہ کے لیے اس نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی۔ تو ہجرت جس مقصد کے لیے کی جائے گی وہی، یعنی مقصد جو تھا ہجرت کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جس نے ہجرت کی اس نے اس کا ثواب پایا۔ لیکن جس نے اس کی نیت مختلف کی، جس طرح شادی کی نیت کر کے کوئی بندہ آیا تو اس کو وہی مقصد ملا جو اس نے شادی کا سوچ کے آیا تھا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ہجرت کرتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، تو ہجرت عام طور پر 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو بندہ کسی جگہ جاتا ہے، وہ ہجرت یعنی کس سے کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، کہ وہاں دوسرے ملک میں جائے گا، پیسہ کمائے گا، اپنے ملک میں لائے گا، اپنے خاندان کو وہ دے گا، ان کی مدد کرے گا۔ اسی طرح دوسری ہجرت یہ بھی ہوتی ہے شادی کے لیے، کہ کوئی بندہ کسی جگہ جاتا ہے وہ شادی کے لیے جاتا ہے، تو اور کوئی بندہ کسی جگہ جاتا ہے دین کی خدمت کے لیے، ہجرت کرتا ہے دین کے لیے۔ تو ہجرت کا ثواب بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور جو مقصد کوئی کام ہوتا ہے، کام کوئی بھی ہو، اس کا جیسے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، ارادہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور قرآن پر عمل کر کے اللہ کے ہاں اجر و ثواب پاؤں، تو نیت ہوگی تو پھر نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو نیت کا ثواب علیحدہ ہوتا ہے، عمل کا ثواب علیحدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ نیت کرتا ہے اس کو نیت کا ثواب بھی ملتا ہے، عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر بندہ نیت کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ عمل اس سے نہیں ہو پاتا تو پھر نیت کا ثواب اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ اور نیت جو ہوتی ہے وہ کام جو کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے، وہ کام کی، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ کام کی روح ہوتی ہے۔ نیت جو ہے وہ کام کی روح ہے، اگر روح نہیں ہوگی تو جسم کیا کام کرے گا؟ تو اس لیے نیت بہت اہم ہے، اس کی اسلام میں بڑی قدر ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں اور نیت ضرور کریں، تو نیت کا ثواب ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے گھر میں گئے تو اس نے روشن دان بنایا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ روشن دان جو آپ نے بنایا ہے یہ کس لیے بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے تازہ ہوا آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ ادھر سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو یہ روشن دان جب تک رہتا تو تجھے اس نیت کا ثواب ملتا رہتا
کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں اس کی نیت اچھی کریں تو انشاءاللہ نیت کا ثواب وہ ضرور ملتا ہے۔ اور نیت کام کوئی بھی کرتے ہیں اس کی جان ہوتی ہے، اس لیے جب جان ہوتی ہے تو پھر کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور پایہ تکمیل کو بھی پہنچتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت جو ہے وہ ایک قسم کی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پلاننگ، منصوبہ بندی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو یہ منصوبہ بندی ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو پھر اللہ کی مدد اللہ سے آپ چاہتے ہیں ساتھ، تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ ہر کام کرنے والا بنائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے اور ہمیں دنیا سے با ایمان رخصت فرمائے۔ آمین۔